بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اتحاد ابنائی سلفیہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا دینی پروگرام آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں منعقد ہوا ہے، اور ابھی آپ نے ایک بڑی قیمتی تقریر ہمارے بڑے ہی محترم دوست شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے سنی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا ہے۔ کمپٹیشن کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں کس چیز کا کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ آج کی دنیا مادہ پرست دنیا ہے، آج کی دنیا الہاکم التکاثر والی دنیا ہے۔ ہم دنیاوی اسباب، دنیا کے مال، دنیا کے سرمایے کے لیے بہت کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ایک ذہنیت بنی ہے، ہم پیچھے نہ رہیں، فلاں ہم سے آگے کیوں نکل گیا، ہم اس سے آگے نکل کے دکھائیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اسی کا نام کمپٹیشن ہے۔ اسی کو عربی میں تنافس کہتے ہیں، اسی کو عربی میں مسابقہ کہتے ہیں، آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت میں ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کو کس چیز میں کمپٹیشن پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے ایمان والو، تم جلدی کرو، تم دوڑو، تم بھاگو، تم مقابلہ کرو، تم کمپٹیشن کرو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے، زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے تم آگے بڑھو۔ آیت بالکل کلیئر ہے، آیت کا مطلب بالکل واضح ہے۔ اب ایک دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اے ایمان والو، تم سبقت کرو، تم آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا مال، یہ کوئی کمپٹیشن کرنے کی چیز ہے؟ زندگی میں جس چیز کے لیے آپ نے کمپٹیشن کیا، کیا لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ؟ اس دنیا کے اسباب کی، اس دنیا کے سرمایے کی، اس دنیا کی دولت کی کیا ویلیو ہے میرے بھائی؟ انسان کروڑوں کماتا ہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس دنیا میں زینت ہے، اس دنیا میں اٹریکشن ہے، مگر اس اٹریکشن کی گارنٹی کتنی ہے؟
کل جمعہ کا دن تھا، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی اسٹارٹنگ میں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کو زینت بنایا ہے. دنیا بہت اٹریکٹیو ہے، بہت خوبصورت ہے، دنیا کے اندر کشش ہے، زینت ہے، مگر اللہ نے ساتھ میں کہا دنیا امتحان بھی ہے. اور یہ امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ کون کروڑ پتی ہے. اللہ کیا امتحان اس بات کا نہیں کون ارب پتی ہے. اللہ کیا امتحان اس بات کا ہے ایکم احسن عملا، کس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں. اور جہاں تک اس دنیا کی زینت کی بات ہے، اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. میرے بندو، یہ دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے شاپنگ مالز، یہ بڑے بڑے پارک، یہ بڑی بڑی جتنی دنیا کی زینت کی چیزیں ہیں، یہ سعیدن جرزا ہو جائیں گی، یہ فلیٹ میدان ہو جائیں گی، یہ سپاٹ میدان ہو جائیں گی. ایک دن ایسا آئے گا دنیا ایک میدان بن جائے گی، زمین ایک میدان بن جائے گی. میرے بھائیوں، آج سچ پوچھو تو فکر کی بات یہی ہے. فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ آج امت غریب ہے، نہیں، بہت امیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت پیسے سے نوازا ہے. فکر کی بات یہ نہیں کہ امت کے پاس افراد کم ہیں. فکر کی بات یہ نہیں امت کے پاس سرمایہ کم ہے. فکر کی بات یہ نہیں کہ امت کے پاس طاقت کم ہے. فکر کی بات یہ ہے کہ اس امت کے اندر اللہ کی رضا کو پانے کا جو کمپٹیشن کا جو جذبہ تھا، جو تنافس کا جذبہ تھا، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہوڑ تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ فکر کی بات ہے. قرآن مجید کا 30واں پارہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کا ذکر کیا. بھئی دنیا میں شرابیوں کے نزدیک شراب کی بڑی ویلو ہے، وہ شراب کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا وہ شراب وہ تو انتہائی گندی اور مکروہ ہے. یسقون من رحیق مختوم، میرے جنتی بندوں کو جنت میں ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جو خالص ہوگی، جو اصلی ہوگی. اس شراب کا نام اللہ نے رحیق مختوم بتایا ہے. اور اسی جملے کو ہمارے جامعہ سلفیہ کے استاذ جو تھے اور جماعت کی بڑی عظیم شخصیت تھے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری، انہوں نے قرآن کریم کی اسی آیت کے ٹکڑے سے اپنی کتاب کا نام رکھا الرحیق المختوم. رحیق کے معنی اصلی شراب، اور مختوم کا مطلب سیل لگا دی جائے، جس پر مہر لگا دی جائے. اللہ نے کہا جنتیوں کو ایک ایسی شراب پلائی جائے گی جو اصلی ہوگی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ختامہ مسک، اور اس شراب کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشک کی مہر ہوگی. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور میرے بندو تمہیں اگر آپس میں مقابلہ ہی کرنا ہے تو اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے تم کمپٹیشن کرو، تم مقابلہ کرو. تمہیں اگر مقابلہ کرنا ہے اس جنت کے لیے مقابلہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لائے. صحابہ میں بہت سارے صحابہ غریب تھے، مال کی ضرورت تھی ان کو پتہ لگا ابو عبیدہ مال لائے ہیں. فجر کی نماز میں جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، صحابہ کے چہرے دیکھ کر کے سمجھ گئے ان کو انتظار ہے وہ مال کب تقسیم کیا جائے گا. اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ابو عبیدہ مال لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہمیں معلوم ہو گیا. صحابہ کرام کے جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا. یہ نہیں کہ چلو بھائی دل میں تو مال آیا ہے، اس مال کو پانے کی طلب ہے، زبان سے انکار کر دے. نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے. کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہوا ہے ابو عبیدہ مال لے کر کے آئے ہیں، اس مال کی ہمیں طلب ہے، ضرورت ہے. اب اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے وہ غور سے سنیے گا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ابشروا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اے میرے صحابہ یہ مال تو تمہیں ملنے ہی والا ہے، تم خوش ہو جاؤ، یہ مال تم کو مبارک ہو. فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کے تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال کی کمی ہوگی.
ولیکن اخشی علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے، مجھے فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے، مجھے ٹینشن ہے تو اس بات کی ٹینشن ہے کہ یہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، یہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، یہ دنیا تمہیں بہت زیادہ دی جائے گی، فَتَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اس دنیا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے، تم بھی دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور یہ دنیا تم کو بھی اسی طریقے سے ہلاک کر دے گی جیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ ہمارے نبی کو ڈر تھا میرے بھائی اس بات کا۔ آج ہمارے معاشرے پر نظر آپ ڈال کے دیکھ لیں، ہر سرمایہ دار کو فکر ہے کہ دوسرا سرمایہ دار مجھ سے آگے نہ نکل جائے، ہر امیر کو فکر ہے کہ میں دوسرے سے امیر ہو جاؤں، ہر مالدار کو فکر ہے میرے پاس فلاں سے زیادہ پراپرٹی آ جائے۔ ہمارے پاس یہ فکر کیوں نہیں آتی فلاں نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے نکل گیا، مجھ سے آگے نکل کے دکھائیں، یہ فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی کہ حافظ ظہور کی مسجد میں ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ پہلی صف کا جو ثواب ہے وہ آخری صف کا نہیں ہے۔ ہم دین کے معاملے میں بیک بینچر کیوں بن جاتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم آگے رہتے ہیں، ہم دین کے معاملے میں آخری صف میں کیوں رہتے ہیں؟ میرے بھائی مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ ہر نماز میں وہ پیچھے رہتے ہیں، نبی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تقدموا، یہ پیچھے کیوں تم نماز میں کھڑے ہوتے، آگے آؤ، فَأَتِمُّوا بِي، میرے پیچھے نماز پڑھو، میرے قریب میں نماز پڑھو، پیچھے مت رہا کرو، آگے بڑھو، اور پھر تمہارے بعد جو لوگ آئیں وہ پیچھے رہیں گے، تم آگے رہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو اگلا جملہ کہا ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی وارننگ ہے۔ آپ نے فرمایا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، کچھ لوگ ہمیشہ پیچھے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے کر دے گا۔ جو انسان یہ ذہنیت بنا لے کہ میں ہمیشہ دین کے معاملے میں پیچھے رہوں گا، چندہ دینے کی بات آ جائے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی بات آ جائے، پہلے فلاں نے کتنا دیا، فلاں نے کتنا دیا، بھئی آپ اسٹارٹنگ کریں نا، آپ شروعات کریں، آپ صف اول میں آئیں، آپ پیچھے کیوں ہیں؟ اگر ہم پیچھے رہنے کو پسند کریں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے کر دے گا۔ آج ہمارے سماج میں وہ کمپٹیشن ختم ہو گیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں کمپٹیشن اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لا تنافس بینکم، آپس میں کمپٹیشن مت کرو، مقابلہ مت کرو، مگر دو چیزوں کے لیے کرو۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ رجل آتاہ اللہ عز وجل القرآن، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے۔ قرآن تو بہت سارے لوگوں کو دیا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے۔ قرآن کا حفظ کر لینا، قرآن کو پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال اس کے آگے کی چیز ہے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، اللہ نے قرآن دیا، وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، دن میں نفلی نمازیں پڑھتا ہے، وَيَتَتَبَّعُ بِمَا فِيهِ، اور قرآن میں کیا لکھا ہے اس کا تتبع کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی کو دیکھ کے ایک دوسرا آدمی تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ کاش تو مجھے بھی قرآن کا عالم بنا دے، کاش تو مجھے بھی قرآن کا حافظ بنا دے، اور اس کی طرح میں بھی راتوں میں قیام کروں، اس کی طرح میں بھی نمازیں پڑھوں، اور میں بھی قرآن پر عمل کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تنافس کرنا ہے تو اس میں کرو۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا کمپٹیشن کرنے کے لائق وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَيُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، وہ اللہ کی راہ میں کھل کر کے صدقہ کرتا ہے، اور دیکھنے والا دیکھ کے تمنا کرتا ہے کاش کہ میرے پاس اتنی دولت ہوتی اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ فکر کی بات ہے، یہ ٹینشن کی بات ہے کہ نیکیوں میں مقابلہ ختم ہو گیا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی نیکی ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم تمنا کرے کہ کاش ہم کر لیتے۔ اگر ہم یہ آرزو بھی کر لینا کہ کاش وہ نیکی ہم کر لیتے، اللہ تو اتنا غفار ہے، اللہ تو اتنا رحمان ہے، اللہ تو اتنا رحیم ہے، تم نیکی کی تمنا دل سے کرو، اللہ تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے،
اللہ کے رسول کے کچھ صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اس غزوے میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، یا رسول اللہ اس ثواب سے ہمیں محروم نہ کریں، ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس ایکسٹرا سواری نہیں ہے، میں آپ کو اس غزوے میں نہیں لے کے جا سکتا۔ اب وہ بیچارے جو غریب صحابہ تھے انہوں نے نبی کا جواب سنا، اب پلٹ گئے، نبی کے سامنے نہیں روئے، پلٹ کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گرنے لگے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کو اتنی ویلو دی، اتنی اہمیت دی، ان آنسوؤں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 اٹھائیے، 10ویں پارے کی آخر کی آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اے میرے نبی ذرا اپنے ان صحابہ کو دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر سواری مانگتے ہیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہاری سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اے میرے نبی جب آپ ان کو جواب دے دیتے ہیں، وہ پلٹ کر کے آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں ملال اس بات کا ہے، انہیں افسوس اس بات کا ہے کہ کاش ان کے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ وہ بھی اس غزوے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ نیکی نہ کر پانے کا ملال یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائی۔ غزوہ تبوک سے جب اللہ کے نبی واپس لوٹ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جانتے ہو میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں، ان اقواما بالمدینتی، میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، لیکن تم نے مدینہ سے تبوک کا 900 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، جہاں جہاں تم نے پڑاؤ ڈالا اور جہاں جہاں تم گئے میرے وہ صحابہ بھی تمہارے ساتھ گئے۔ یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہم بالمدینہ، وہ لوگ مدینہ میں رہ کر کے ہمارے ساتھ تھے؟ نبی نے فرمایا وہم بالمدینتی حبسہم العذر، ہاں وہ مدینہ میں تھے، مجبور تھے بیچارے، کسی کا پاؤں ٹھیک نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے دل میں تمنا تھی وہ ہمارے ساتھ آتا، اللہ نے اس کی تمنا کا یہ ثواب دیا کہ ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں جانے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ یہ کمپٹیشن ہمارے بیچ میں کیوں ختم ہو گیا میرے بھائی؟ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرزو کیوں ختم ہو گئی؟ جمعہ کا دن آتا ہے، بعض مساجد میں جاتا ہوں، جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ بعض نواب صاحبان تو ایسے ہیں کہ اگر 1 بجے جمعہ کی اذان کھڑی ہونے والی ہے تو کیا مجال کہ وہ 1:55 کے پہلے 12:55 کے پہلے آ جائے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من راح فی الساعۃ الاولی، جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آیا، فکأنما قرب بدنۃ، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسرے نمبر پر آیا، فکأنما قرب بقرۃ، گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی۔ جو تیسرے نمبر پر آیا اس نے میڑھا قربان کیا۔ جو چوتھے نمبر پر آیا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں نمبر پر آیا اس نے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَّ الْإِمَامُ، جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو فرشتے ثواب لکھنا بند کر دیتے ہیں، یستمعون الذکر، فرشتے بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اللہ ثواب دے رہا ہے۔ آج میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، علامہ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہمیں کب ملے گا؟ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جمعہ کے دن وہ 11 بجے کے پہلے نہیں کھلتی ہیں، 12 بجے کے پہلے نہیں کھلتی ہیں، تو یہ ثواب ہمیں کب ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین نے کہا اگر پہلے پہنچ گئے ہو تو سڑک پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرو، وہیں راستے میں بیٹھ جاؤ، وہاں دیکھ لو کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، وہیں پر تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، تم کو پہلے نمبر پہ آنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر تم آئے اور مسجد کھل گئی ہے تو کوشش کرو کہ مسجد کھلنے کے بعد سب سے پہلے تم مسجد میں آؤ تو تم کو یہ ثواب ملے گا۔ یہ بھوک، یہ نیکیوں کی طلب ہمارے اندر کیوں ختم ہو گئی میرے بھائی؟ آج ہمارا معمول ہے ہم نمازوں میں پیچھے آتے ہیں، ہمارا معمول ہے ہم پہلی سب کی فضیلت اور اقامت میں امام کے ساتھ کی جو فضیلت ہے اس سے ہم ناواقف ہیں۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اقامت میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر لوگوں کو کوئی اور راستہ نہ ملے سوائے اس کے کہ پرچی لکھ کر کے قرعہ کریں، ڈرا کریں، تو لوگ ڈرا کریں گے، یعنی اتنے لوگ آ گئے، اب سب لوگ تو پہلی صف میں نہیں آ سکتے نا بھائی، ایک صف میں 20 لوگوں کی گنجائش ہے، آدمی 100 آ گئے، تو اس ثواب کا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو لوگ ڈرا کریں کہ بھی میرا نام پہلی صف میں آنا چاہیے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا کیا ثواب ہے، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو لوگ مقابلہ کریں گے کہ پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور عشاء کی اور فجر کی نماز کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے، لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، اور اگر پیر صحیح نہیں ہوں اور گھسٹ کر آنا پڑے تو لوگ گھسٹ کر مسجد میں آئیں، اگر عشاء کی اور فجر کی جماعت کی فضیلت اور اہمیت معلوم۔ وہ ثواب جو پہلی صف میں ہے وہ لاسٹ صف والے کو نہیں مل سکتا۔ اسکول میں کلاس میں وہ بچہ جو آگے بیٹھتا ہے وہ بیک بینچر بچے کے برابر ماہر نہیں ہوتا ہے، اس کی طرح وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں نا ہمارا بچہ آگے رہے، تو دین کے معاملے میں بھی ہم آگے کیوں نہیں رہتے میرے بھائی؟ ہمارا بچہ پیسہ کمانے لگے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا کاروباری بن گیا، ہمارا بیٹا باہر کا بزنس کر رہا ہے، دشاور کر رہا ہے، یہاں سے لے کے بمبئی تک مال بیچ رہا ہے، کبھی ہمارے دل میں یہ تڑپ کیوں نہیں پیدا ہوئی ہمارا بیٹا اذان ہوتے ہی مسجد جائے اور صف اول میں امام کے پیچھے میرا بیٹا نماز پڑھے اور ہماری آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک ملے۔ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ سعد العریفی، پرسوں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے ایک بات لکھی، بڑی پیاری بات لکھی، کہنے لگے میں سفر کر رہا تھا، سفر میں 4 دن تک میں ایک بریگیڈیئر کے ساتھ تھا، فوج میں ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، پوسٹ ہوتی ہے بریگیڈیئر، تو بریگیڈیئر کی پوسٹ کا ایک فوجی میرے ساتھ سفر کر رہا تھا 4 دن تک۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے ٹائم اس کے فون کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ کسی سے بات کرتا ہے بس دعا سلام خیر خیریت اللہ حافظ، بات ختم، ہر نماز کے ٹائم۔ تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ہر نماز کے ٹائم آپ کے پاس کال آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ میرے والد کی کال ہے، اور میرے والد مجھے اور میرے 7 بھائیوں کو ہر نماز کے ٹائم کال کرتے ہیں کہ نماز کہاں پڑھ رہے ہو، نماز میں شامل ہو کہ نہیں، نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں، ہر نماز کے ٹائم انہیں فکر ہے کہ میرے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے بھی باپ ہیں میرے بھائی دنیا میں، اور ایسے باپ نبی کے صحابہ کے زمانے میں کثرت سے تھے۔ نیکیوں کی یہ طلب اور یہ بھوک صحابہ کے یہاں اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ ان نیکیوں کو بھی پانا چاہتے تھے جو سب نہیں پا سکتے۔ مثال کے طور پہ اذان ہے، بھئی اذان سب لوگ تو نہیں دے سکتا نا، اذان تو ایک ہی آدمی دے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے متعین آپ کے فکس کیے ہوئے مؤذن تھے۔ بعض صحابہ کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ یہ فضیلت ہم کو ملنی چاہیے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول ان المؤذنین یفضلوننا، اے اللہ کے رسول یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، آپ نے اذان کے لیے 2 آدمی فکس کیے ہیں، ہمیں تو وہ ثواب نہیں مل رہا ہے، وہ ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی نے فرمایا وہ ثواب تمہیں کمپلیٹلی تو نہیں مل سکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کام سب لوگ تو نہیں کرے گا، کوئی ایک آدمی کرے گا، لیکن ہاں تم اذان کے بعد اذان کا جواب دو تو کچھ حد تک اس فضیلت کو پہنچ سکتے ہو۔ اذان کا جواب دو، ثم سل تعطیٰ، پھر اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بیچ میں کمپٹیشن اکثر ہوتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عمر آئے گھر میں، کہنے لگے واللہ لئن اسبق ابا بکر لسبقت اليوم، اگر میں ابو بکر سے کبھی آگے بڑھا تو آج بڑھوں گا، آج مجھے موقع ملا ہے۔ گھر آئے اور اپنے مال کا آدھا حصہ کیا اور اللہ کے رسول کے پاس لے آئے۔ نبی نے پوچھا کہ مال اتنا سارا لے کے آئے ہو، گھر میں کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آدھا چھوڑ کے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر آئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنا مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اتنا سارا مال لے کے آؤ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔
میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، سب لے کے آیا ہوں، اللہ کافی ہے میرے گھر کے لیے۔ حضرت عمر کہتے واللہ لا اسابقک، اے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ طلب تھی میرے بھائی، یہ کمپٹیشن تھا۔ صحابہ میں بعض صحابہ غریب تھے، ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، غریب صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور، یہ امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل جائیں گے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، وہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تم کو وہ چیزیں نہیں دی ہے جو تم صدقہ کرو؟ انا بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہا کرو صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہا کرو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہا کرو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہا کرو یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکا کرو یہ بھی صدقہ ہے، وفی بغض احدکم صدقہ، ارے اپنی بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک انسان اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، اس میں بھی صدقہ ہے؟ ہاں، ارأیتم لو وضعها، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہی کام انسان ناجائز اور حرام طریقے سے کرے تو کیا اس کے اوپر اس کا گناہ اور وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر وہ جائز طریقے سے اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے تو اس پر اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فضیلت بتائی تو بعد میں پھر قریب صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے جتنی چیزیں بتائی اب امیر لوگ وہ سب کام بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں اور سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب تو بھائی اس میں کچھ ہو نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بھئی اللہ نے کسی کو مال دیا وہ خرچ کر رہا ہے، اب وہ فضیلت اس میں اب مقابلہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ صحابہ تھے۔ دنیا میں ہم کاروبار کرتے ہیں، سوچتے ہیں پیسے کمانے کا یہ سورس بھی آ جائے، یہ سورس بھی آ جائے، یہ سورس بھی آ جائے، کبھی ہمارے دل میں یہ طلب کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ جنت میں جانے کا یہ سورس بھی آ جائے، یہ سورس بھی آ جائے، یہ نیکی بھی کر لیں؟ ہماری نیکیوں میں ویرائٹی کیوں نہیں ہے؟ نیکیوں میں بھی ویرائٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت ہے، پوچھتے من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون روزہ ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے کی بات ہو رہی، کون روزہ ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں روزہ ہوں اللہ کے رسول۔ اچھا، من تبی منکم اليوم جنازۃ، آج کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی شامل ہوا ہے؟ ابو بکر کہتے انا یا رسول اللہ، میں گیا ہوں اللہ کے رسول۔ من عاد منکم اليوم مریضا، کیا کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول میں نے کی۔ من اطعم منکم اليوم مسکینا، کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، ابو بکر کا ہاتھ پھر اٹھا، میں نے کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری نیکیاں، یہ ویرائٹی والی نیکیاں ہیں، یہ الگ الگ نیکیاں ہیں، اگر یہ کسی ایک انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی، نیکیوں کے بھوکے تھے، نیکیوں کے طلبگار تھے، ان کا کمپٹیشن نیکیوں کا تھا۔ آج ہمارے سماج میں کیوں یہ کمپٹیشن ختم ہو گیا؟ اس پر آج غور کرنے کی ضرورت، یہ فکر کی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل سخت ہو گئے؟ ابھی آپ نے آیت الکرسی کی تشریح سنی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی کا جو عظمت ہے، جو جلال ہے، اس کا اس کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے وہ علم ہمارے اندر نہیں ہے؟ علم کی کمی ہے، تربیت کی کمی، کیا وجہ ہے آخر؟ کیوں آج ہمارے اندر سے نیکیوں کا یہ کمپٹیشن ختم ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، عبداللہ ابن مسعود نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت سننے لگے، اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ نبی غور سے سن رہے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، اللہ کے نبی نے کہا سل توتا، کہا کہ اب آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے، اب سجدے میں جو مانگے گا ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
من احب ان یقرأ القرآن غضا، اگر کوئی قرآن کو ویسا سننا چاہتا ہے جیسا قرآن نازل ہوا، اتنا فریش قرآن کی تلاوت آپ دیکھیں، کوئی اچھا قاری ہوتا ہے، تلاوت تو سب کرتے ہیں لیکن کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھتا ہے، جیسے ہمارے ائمہ حرمین ہیں، شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، شیخ سعود الشریم ہیں، موجودہ قراء میں شیخ یاسر الدوسری ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، عجیب و غریب دل کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کو ویسا پڑھنا چاہتا ہے جیسا قرآن نازل ہوا، اتنا فریش، اتنا تازہ، تو عبداللہ ابن ام مسعود سے قرآن سن لیا کرے۔ فَلْيَقْرَأْ مِنْ ابن ام عبد، ابن ام عبد سے، عبداللہ ابن مسعود سے سن لیا کرے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، نبی اپنے زمانے کے قاری کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس قاری کی تلاوت سنو، یہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں فَدَّلَشْتُ، میں آدھی رات کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر گیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ما جاء بک بہذہ، صاحب کیا بات ہے، آپ اتنی رات میں میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کو ایک بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ کہا کہ آپ کے بتانے کے پہلے ابو بکر مجھے بتا کے جا چکے ہیں، یہ خوشخبری جو آپ لے کے آ رہے ہیں یہ ابو بکر مجھے بتا کے جا چکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر واقعی میں انہوں نے بتایا ہے تو مجھے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، انہ سباق الی الخیر، کہ ابو بکر نیکی کے معاملے میں بہت آگے بڑھ جانے والا ہے، میں ابو بکر سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ کیوں آج ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئے میرے بھائی، کہ جن کو دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں ہم ان کے جیسے ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی نیکی میں مقابلہ کریں۔ جانتے ہو قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے وہ 5 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی رہتا ہے کیونکہ ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اللہ نے فرمایا یہ وہی بندے ہیں جو نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے کی جو یہ خوبی ہے نا، یہ تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں جب یہ بیٹھ جائے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، تب وہ کمپٹیشن نیکی کے معاملے میں بھی کرے گا۔ اللہ نے اس ان آیتوں میں یہی ہم کو سمجھایا ہے کہ میرے وہ بندے جو ہم سے ڈرتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو نیکی کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، اس میں اللہ نے ایک آیت میں یہ بات بھی کہی کہ میرے وہ بندے اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو ڈر ڈر کے دیتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ آیت اللہ کے رسول کے سامنے پڑھی، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت، ترمذی کی صحیح روایت۔ حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی اللہ کے رسول کے سامنے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شرابی ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چور ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی۔ نبی پیار سے حضرت عائشہ کو بہت سارے ناموں سے یاد کرتے، تو اس میں ایک نام یہ بھی تھا، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، یہ چور لوگ نہیں ہیں، یہ شرابی لوگ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، وَلَكِنَّهُمْ يَخَافُونَ أَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، انہیں ڈر ہے اس بات کا، پتہ نہیں ان کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ڈرے ہوئے ہو رہتے، اس لیے کہ آگے اللہ نے ان کی صفت بیان کی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے
قرآن میں ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس کا نام انبیاء کیوں پڑا؟ اس میں نبیوں کے واقعات ہیں، ابراہیم کے، موسیٰ کے، نوح علیہ السلام کے، ایوب علیہ السلام کے، بہت سارے نبیوں کے واقعات۔ مختلف نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں جو کنکلوژن پیش کیا ہے، جو ان نبیوں کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ میرے یہ انبیاء، میرے یہ پیغمبر، میرے یہ رسول، یہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرتے تھے، اور ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے، رغبا و رہبا، امید کے ساتھ بھی کرتے تھے اور ڈر کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رحمت کی امید بھی ہوتی تھی اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہم سے ڈرا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت فکر کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں نیکیوں میں کمپٹیشن کا ماحول ختم ہو گیا ہے، وہ ماحول ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ جماعت کا وقت بھی قریب، اذان کا وقت قریب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، قحط سالی پڑ گئی، لوگ بھوکے ہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں مل رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، امیر المومنین کچھ کیجئے، کوئی راستہ نکالیے، لوگ پریشان ہیں۔ کہا کہ صبر کرو، شام تک اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری ضرور دے گا۔ شام کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اناجوں سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ ملک شام سے چلا آ رہا ہے۔ اب سب کو پتا ہے کہ مدینہ میں اناج کی بڑی قلت ہے اور اناج منہ مانگے دام پہ بکے گا۔ مدینہ کے سارے تجار، سارے بزنس مین، اناج کا بیپار کرنے والے بیپاری حضرت عثمان کے پاس آئے۔ کہا عثمان غنی آپ یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ کہا اچھا، کتنا منافع دو گے؟ کہا کہ درہمم بدرہمین، ایک درہم کا مال 2 درہم میں خریدیں گے، ڈبل دیں گے آپ۔ کہا کہ نہیں، کوئی دوسرا ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ کہا اچھا چلیے، درہمن بخمسۃ دراہم، ایک درہم کا جو مال آپ لائیں 5 میں ہمیں بیچ دیجئے، ہم 5 گنا منافع آپ کو دے رہے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی دوسرا ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ کہا کہ اے عثمان، سارے تجار یہاں موجود ہیں، سارے بیپاری موجود ہیں، وہ کون بیپاری ہے جو ہم سے زیادہ آپ کو منافع دے رہا ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے کہا کہ جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 گنا ثواب دوں گا۔ میرا رب 10 گنا دے رہا ہے، میں تم کو کیوں اپنا مال دوں گا؟ انی اشہدکم، جاؤ میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عثمان غنی کے جتنے اونٹ آئے ہیں ملک شام سے اناجوں سے بھرے ہوئے، یہ سارے کے سارے اونٹوں کا یہ پورا قافلہ میں مدینہ کے فقراء کے لیے وقف کرتا ہوں اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور اس کے بعد تاریخ کی روایتیں اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مدینہ کا کوئی گھر، کوئی غریب کا گھر ایسا نہیں تھا جہاں عثمان غنی کے ان اونٹوں کا اناج نہ پہنچا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے بھائی، یہ لوگ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، ان کی نظریں دنیا تک لمیٹیڈ نہیں رہتی تھی، ان کے منافع دنیا تک نہیں رہتے تھے، یہ آخرت کا منافع بھی سوچا کرتے تھے کہ وہاں ہمارے نام اعمال میں کچھ اور نیکیاں بڑھ جائیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ یہ لوگ تو اپنے دور میں سب سے نیک لوگ تھے اور ہم لوگ تو سب سے لیچڑ لوگ ہیں۔ آج کون سی ایسی کمی اور کون سی ایسی کوتاہی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ ہمیں اور آپ کو تو اور نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، نیکیوں کا طلبگار ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، رب العالمین نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے کا وہ جذبہ جو ہمارے نبی کے صحابہ میں تھا، جو اسلاف میں تھا، وہ جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ اور ہم جو تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں ان میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کر کے ہمیں ہماری ان نیکیوں کو ہمارے نام اعمال میں لکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے معاملے میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہے اللہ ان کے روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں